بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس بندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دہلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹرپٹیز دیکھتے بدمست لوگ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماش بین، فلموں، ڈراموں، سٹیج، ٹی وی، بیلی ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکارائیں، اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار، نئے دور کے نئے فاتحین عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کی ماند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رجھاتی دکانیں اور دکاندار، عمرہ کے عشرت قدوں میں گونجتے ساز و آواز، غربا کی جھونپڑیوں میں فکر و افلاس، شادیوں کی تقریبات میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و الم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت، کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم اور ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام خور تاجر، عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورز، سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی، سیاسی ہنگامے، معاشی جدوجہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے۔ ایگریکلچر ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے، مگر انسانی رویے نہ بدلے، ان کے غم بھی نہیں بدلے، وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے، سو انسان کو بار بار ہلایا گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں پوری ہونے لگیں۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لیں، مگر انسانیت ہوش میں نہ آئی۔ نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی۔ عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیش گوئیاں پوری ہو گئی، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی۔ اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی۔ قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جسے آخرکار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی، سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے، کوہسار ریگزار بن گئے، سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دیں، میدان سمندر بن گئے، زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگیں، آبادیاں قبرستان کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کمزور انسان کی بلا حیثیت ہی کیا تھی، وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے،
नई दुकान और नए कारोबार की मंसूबा बंदी कर रहे थे, शादी और निकाह की उम्मीदें बांध रहे थे, नई कार और नए कपड़े की खरीदारी कर रहे थे, औलाद के मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ थे, अपने तमाम इरादे और सारे अज़ाइम भूल गए। माएँ दूध पीते बच्चे छोड़कर भाग गई, हामला औरतों के हमल गिर गए, ताकतवर कमजोरों को कुचलते और नौजवान बूढ़ों को छोड़ते भागने लगे। सोना चांदी सरे राह पड़े हैं, नोट हवा में उड़ रहे हैं, कीमती सामान बिखरा हुआ है, मगर कोई लेने वाला नहीं, समेटने वाला नहीं। घर, कारोबार, रिश्तेदार, नाते असबाब सब गैर अहम हो चुके हैं। हर नफस सिर्फ अपनी फिक्र में है। आज इंसान सबको भूल गया है, सिर्फ एक खुदा को पुकार रहा है, मगर कोई जवाब नहीं आता। दोहरिए और मुल्हिद भी नामे खुदा की दुहाई दे रहे हैं, मगर कोई जाए आफियत नजर नहीं आती। बर्बादी के साए पीछा नहीं छोड़ रहे। मौत हर जगह ताक़ुब कर रही है, मुसीबत ने हर तरफ से घेर लिया है। आखिरकार जिंदगी मौत से शिकस्त खा गई, जिंदगी खत्म हो गई, मगर इसलिए कि जिंदगी को अब शुरू होना था।